السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی ہماری جو نظم ہے وہ ہے اسلامی مساوات، مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم در حقیقت مسدس حالی ہے۔ مسدس حالی جو سر سید کے کہنے پر انہوں نے لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کا تابناک ماضی ہے، روشن ماضی۔ جب مسلمان پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے تو وہ سارے قصے جو انہوں نے شاعری میں بیان کیے ہیں۔ مسدس کا مطلب ہوتا ہے 6 بند، 6 مصروں کا ایک بند، مسدس بند کی حیث میں، اس لیے مسدس حالی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 600 بند ہیں، تقریباً 2800 اشعار ہیں، تو اس میں سے کچھ بند جو ہے نا وہ آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کا عنوان جو ہے نا اسلامی مساوات دیا گیا ہے۔ تو آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مساوات۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تبنگر۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا راہبر۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ یہ ایک بند ہے۔ دفتر الٹنا، تباہ و برباد ہونا، مسخ ہونا، مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ تبنگر ہوتا ہے دولت مند، ہادی ہدایت دینے والا، راہبر رہنمائی کرنے والا، عقبہ آخرت۔ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کا دفتر اٹھتا ہے، جب کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان میں جو دولت مند ہیں وہ مسخ ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، کہ ان میں کوئی کمال کوئی جوہر نہیں نظر آتا، کیونکہ نہ عقل ان کی ہادی ہوتی ہے اور نہ دین ان کا راہبر۔ نہ عقل ان کو ہدایت دیتی ہے اور نہ دین ان کی راہبری کرتا ہے، کیونکہ وہ پیسے کے آدمی ہوتے ہیں۔ دولت مند جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی دین دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے ان کو سب کچھ جو ہے نا وہ پیسہ اور مال و دولت ہی نظر آتا ہے۔ یہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، انہیں دنیا میں کوئی ذلت اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، اور نہ آخرت میں دوزخ کی ڈر ہوتا ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ جنت کی پرواہ، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہی جو ہے نا وہ جنت بنایا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہی وہ ساری عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا بند ہے کہ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ کہتے ہیں کہ مظلوموں کی آہوزاری سے وہ نہیں ڈرتے، مظلوم جو غریب ہوتے ہیں، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا کہ ان پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا۔ اور جو قوم ہے، جو مخلوق حال ہے، ان پہ کوئی رحم نہیں کرتے، کوئی انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا، ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، ہوا و ہوس ان میں اتنی آ جاتی، اتنا لالچ آ جاتا ہے، اتنی خودی آ جاتی ہے کہ وہ خود سے گزرتے ہیں، اپنے آپ سے بیگانے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی ہوش تک نہیں رہتی۔ تعیش میں جینا، عیاشی میں جیتے ہیں، تعیش عیاشی میں جینا، نمائش پہ مرنا اور دکھاوا کرنا، اس پہ مرنا کہ میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، میں نے یہ پہنا ہوا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ نمائش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں۔ مطلب انہیں کوئی فکر نہیں ہوتا کہ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ تعیش میں جیتے ہیں اور نمائش پہ مرتے ہیں۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، اور ہمیشہ جو نا غفلت کے خواب میں بے ہوش ہوتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دم نزا مرنے تک، دم نزا تک خود فراموش رہنا، خود فراموش رہنا، اپنے آپ سے باہر رہنا، آپے سے باہر ہو جانا۔ تو دم نزا مرنے تک وہ خود سے فراموش ہیں، ہوش نہیں آتی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کے لیے عیش و عشرت ہی سارا کچھ ہوتی ہے، وہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو حالی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری دم تک وہ بے ہوش رہتے ہیں، وہ خود سے فراموش رہتے ہیں،
کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ الفت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ ہاں جی، حالی صاحب فرماتے ہیں کہ پریشان قحط سے اگر ایک جہاں ہے، اگر قحط سالی آ گئی ہے، قحط ہے ایک دنیا میں، جہان میں قحط ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سامان، کیونکہ وہ بے فکر ہیں کہ میرے گھر میں تو سامان موجود ہے، قحط سالی ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، مال و دولت، کھانے پینے کی اشیاء، ہر چیز موجود ہے۔ اگر ملک میں قحط بھی آ گیا تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، پریشان اگر قحط سے کیا، اور ایک دنیا قحط سے پریشان ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ الفت میں فصل خزاں ہے، باغ امت میں فصل خزاں، اگر باغ امت جہان قوم ایک فصل خزاں آ گئی، اگر باغ جو ہے اس دنیا میں خزاں کا موسم آ گئی، مطلب وہی قحط سالی، خزاں سے مطلب قحط سالی آ گئی، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ تو یہ خوش ہے کہ ہمارے چمن میں تو پھول کھلے ہوئے، پھول کھلنے سے مراد کہ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، کہ یہ بنی نوع انسان، یہ عام انسان کا حق ان پر کوئی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو ایک دوسرے کے درد کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے درد کے مداوا کے لیے پیدا کیا گیا، محبت و خلاص کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، وہ ایک نسل جو ہے ایک قوم اور دوسری قوم میں نوع بشر سے جدا ہے۔ جو انسان ہے، جو بشر ہے، ان سے وہ جدا ہے، خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، خود کو الگ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی جو ہے نا وہ عیاشی کے لیے ہوئے، ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہمیں دوسروں کی کیا پرواہ ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی قحط سے پریشان ہے تو یہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ ان کے گھر میں سامان موجود ہوتا ہے۔ اگر خزاں کا موسم آ گیا ہے، پورے دن آ گئے ہیں، تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے چمن میں تو بہار ہے، ہم تو سدا بہار ہے، ہمارے تو خزاں آتی نہیں ہمارے باغ میں۔ ٹھیک ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نسل جو ہے وہ ہم عام انسانوں سے الگ خود کو تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سپر ایلیٹ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تقریباً 3 بند ہم نے پڑھ لی ہیں، آدھا تقریباً ہوگی، نظم لمبی ہے، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔